قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی انسان اس دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اسلام کا حصہ سمجھ کے، دین کا حصہ سمجھ کے، تو وہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو بات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، وہ جو ایام ہے وہ شعبان کے مہینے کے ایام ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے شعبان کے مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کیے بیٹھے ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں شعبان کے مہینے میں روحیں اس دنیا کے اندر آتی ہے، اور مسلمانوں کے اکثر گھرانے کے اندر 14 شعبان کی رات میں طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں۔ ان کے خیالات یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے ابا کی روح آج گھر پہ آئے گی، میرے چاچا کی روح آج گھر پہ آئے گی۔ یہ جو مسلمان بات سوچ بیٹھے ہیں یہ غلط بات ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھی ہے یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے دین کے اندر ایک چیز نئی ایجاد کیے ہے تو وہ بدعت ہے، لیکن مسلمانوں نے شعبان کے اندر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے جو غلط فتاوے ہیں وہ یہی ہے، شعبان کی 15ویں رات کے اندر رات ساری جاگتے رہے، رات ساری نمازیں پڑھتے رہے، رات سارے نوافل پڑھتے رہے۔ لوگوں کا کہنا ہے، لکھتے ہیں اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے اور لوگوں کے لیے روزی کا اہتمام کرتا ہے، رزق کا اہتمام کرتا ہے، اور جتنے چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العالمین رات کے تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے، روزانہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ لیکن لوگوں نے ایک دین متعین کیا ہے جو شعبان کے اندر بدعت کے طور پر بتائی جاتی ہے، وہ ایک یہ ہے گھر پر روحیں آتی ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے پکوانے بنانا ہے۔ دوسرا یہ ہے لوگ رات جاگتے ہیں شب برات سمجھ کر اسے ایک عبادت کا وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح روایت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نہ قرآن المقدس کے اندر نہ قرآن مجید کے اندر شب برات کے تعلق سے کوئی آیت نازل فرمائی ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے تعلق سے ایک روایت بھی پیش نہیں کی ہے۔ جو من گھڑت مولوی ہے، جو من گھڑت علماء کرام ہے، جو طرح طرح کی روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدعت جیسی بری چیز کے اندر بچائے رکھتے ہیں، پکڑے رکھتے ہیں، اگر بدعت کے اندر ہم پڑے رہیں گے، جب موت کا وقت آئے گا تو انسان یہی کہے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، پروردگار سے کہے گا پروردگارا تو مجھے چند سیکنڈ کی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لعلی اعمل صالحا، جو دنیا کے اندر ہم زندگی چھوڑ آئے ہیں پھر سے تو دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تو ہم نیک عمل کر سکے۔ ترکتک اللہ، اس وقت کہا جائے گا یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ سننے کی حد تک اچھی ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جب لوگ اس کائنات سے ختم ہو جائیں گے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں، بتانا مقصد یہی ہے، جو اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر بیٹھے ہیں، ہم اسے اپنے آپ کو اپنے گھر سے ہو، اپنے اہل خانہ سے ہو، ہم ان دو چیزوں کو بدعت ہو یا شرک کی چیزیں ہو، ان تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، انسان کی کامیابی اسی کے اندر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے۔ آخر میں پروردگارہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔